بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ساجد خان دیوبندی کے فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے ہم نے تمام سوالات کے جواب دیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ امام احمد رضا نے فتویٰ وقوع کذب دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس کی کتابوں سے ثابت کیا کہ امام احمد رضا کے پاس فتویٰ وقوع کذب موجود تھا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ امام احمد رضا نے فتویٰ وقوع کذب گھڑا تھا، مہر گھڑی تھی اور دستخط سیکھے تھے۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ امام احمد رضا کے لکھنے سے 15 سال پہلے مولانا نذیر احمد رامپوری نے اپنی کتابوں کے اندر رد کے ساتھ چھاپا تھا۔ پھر یہ مولانا نذیر احمد رامپوری پہ پڑ گیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے رسالہ صیانت الناس، اس کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ ہم نے مولانا نذیر احمد رامپوری کی دوسری کتابوں سے ثابت کیا، وہ مانتے ہیں کہ میری یہ کتاب ہے اور اس کے اندر میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں وہ نادر ہے، نایاب ہے، لیکن وہ موجود تھی، یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اصل فتویٰ دکھاؤ۔ ہم نے اصل فتویٰ دکھایا، جد و جہد کے ساتھ، محنت کر کے، کوشش کر کے، اس کی فوٹو ہم نے دکھائی جو آج بھی منظر عام پر موجود ہے، جس پہ گنگوہی کے دستخط بھی موجود ہے اور اس کی مہر بھی موجود ہے۔ پھر بھی یہ کہتا رہا کہ یہ گھڑ لیا امام احمد رضا اور مولانا نذیر احمد رامپوری مل کے، ان لوگوں نے اس فتوے کو گھڑا تھا اور گنگوہی کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ تو ہم نے مزید کوشش کر کے اس فتویٰ وقوع کذب کی جو تحریر ہے، گنگوہی کی دوسری جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں، مکاتیب ہیں، خطوط ہیں، ان کے ساتھ میچ کرایا۔ اس فتویٰ وقوع کذب کے الفاظ ان کے ساتھ مل گئے، جس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، جس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ وقوع کذب کسی اور کا نہیں بلکہ یہ گنگوہی کا ہے۔ الغرض اس نے جو سوال کیا، جو اعتراض کیا، ہم نے اس کا رد کیا۔ یہ دنیا جانتی ہے، آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں۔ آج ہم اس سے چند سوال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ولد الحلال ہے، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہمارے ان سوالوں کا جواب دے۔ ہم 3 سوال کریں گے۔ ایک تیسرا سوال جو ہوگا اس میں اس نے ایک صاحب کے سامنے تامک ٹوئیاں ماری، اس کے جواب میں کس بیانی سے کام لیا، آج ہم اس کو بھی دفن کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کی اپنی تحریروں سے دفن کریں گے۔ اسی کی چھری ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی۔ آج آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے اس پہ کس طریقے سے وار کیا ہے۔ سامعین، پہلا ہم سوال اس پہ چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وساطت سے پوری دیوبندیت پہ ہم یہ سوال چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی مئی کا لال ہو تو اس کا جواب دے۔ خدا کی قسم، مر جائیں گے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، پیشاب کا پیالہ پی لیں گے، گٹر میں منہ مار لیں گے، لیکن کوئی دیوبندی ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ الشہاب الثاقب، حسین احمد ٹانڈوی کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 99 پر مولانا شاہ حمزہ مارہروی کی طرف ایک کتاب منسوب کی ہے جس کا نام رکھا خزینۃ الاولیاء، اور اس کتاب کے اندر ایک ناپاک عبارت گھڑی جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی نفی کر رہے تھے، اور اس غلیظ حرکت کو مولانا شاہ حمزہ مارہروی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ میں پوری دیوبندیت سے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں اس کتاب کا وجود دکھاؤ، خزینۃ الاولیاء کہاں ہے، دکھاؤ۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر یہی صفحہ ہے، اس کے نیچے ایک اور کتاب گھڑی جس کا نام رکھا ہدایت الاسلام، اور اسے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان رضا علی خان کی طرف منسوب کر دیا، اور اس میں حضور کے علم غیب کی نفی پر ایک عبارت گھڑی ہے۔ وہ عبارت کہاں آئے گی؟ وہ کتاب ہی دنیا کے اندر موجود رہی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کی دشمنی میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ کتابیں بھی گھڑ دی، ان کے صفحے بھی گھڑ دیے، ان کے اندر عبارتیں بھی گھڑ دی، اور ان کے مطبوعے بھی گھڑ دیے ہیں۔ اب ان کی ذریت جو ہے جواب دینے سے قاصر ہے۔ ہم نے تو تمہاری ہر چیز کا جواب دیا، اب اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اس چیز کا جواب دو۔ ہمارا تیسرا سوال جس کے اندر یہ خیانت سے کام لے چکا ہے، وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ المحند کے صفحہ نمبر 86 پہ ایک عبارت موجود ہے، وہ عبارت سنیے۔ وَأَفْتَى مَشَائِخُنَا بِكُفْرِهِ وَفَتْوَى شَيْخِنَا وَمَوْلَانَا رشید احمد کنکوہی فِي كُفْرِ الْقَادِيَانِ قَدْ طُبِعَتْ وَشَاعَتْ يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ لَمْ يَبْقَ فِيهَا خِفَاءٌ۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے، بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی خلیل احمد امبیٹوی المحند کے صفحہ نمبر 86 پہ لکھ رہا ہے
کہ مرزا قادیانی کے خلاف گنگوہی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. صرف فتویٰ دیا ہی نہیں بلکہ اس کا فتویٰ چھپ کر شائع ہو چکا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. ہمارا سوال یہ ہے, اس نے پہلے بھی ہیرا پھیری کی, آج ہم واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا سوال کیا ہے, اس سوال کو سمجھو. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ فتویٰ جس کو خلیل احمد امبیٹوی کہہ رہا ہے کہ وہ شائع ہو چکا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے, اس کی طباعت ہو چکی ہے, قد طبعت وشاعت, جو شائع ہونے والا ہے وہ ہمیں بھی دکھاؤ. گنگوہی کی کس کتاب میں ہے؟ سوال یہ نہیں کہ گنگوہی نے فتویٰ دیا یا نہیں دیا, اگر کہ اس نے دیا نہیں ہے ہم ثابت کریں گے. اس نے ہیرا پھیری کی, وہ ہم آگے اسی کی تحریروں سے ثابت کریں گے. اسی کی چھری اور اسی کی گردن ہوگی, ہم چلائیں گے, دیکھنا آج آپ حیران رہیں گے. ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہمیں کہتے ہو کہ فتویٰ وقوع کذب گنگوہی کی کسی تصنیف سے دکھاؤ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو کہیں نہیں کہا کہ اس کی کسی تصنیف کے اندر موجود ہے. انہوں نے تو ایک فتوے کا حوالہ دیا کہ فتویٰ تھا جس کی فوٹو تھی, اس پہ گنگوہی کے دستخط تھے, اس پہ گنگوہی کی مہر بھی موجود تھی. اعلیٰ حضرت نے کسی تصنیف کی بات نہیں کی, جو حوالے دیے ہم نے دکھا دیے. تمہارا امبیٹوی کہہ رہا ہے کہ گنگوہی نے جو قادیانی کے کفر پر فتویٰ دیا تھا اس کی طباعت ہو چکی ہے, وہ شائع ہو چکا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں کثرت سے پایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو طباعت ہوئی وہ ہمیں دکھاؤ, اگر موجود ہے تو ہاتھوں برہانت دلیل لاؤ, دکھاؤ ہمیں. اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے پھر یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری طرح ہمارے جو بڑے تھے, خصوصاً خلیل احمد امبیٹوی اس وقت کا دجال اعظم تھا, کذاب اعظم تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا منکر, شیطان کا وفادار تھا. یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بھی جھوٹ بولتا رہا, ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو باقی رہی یہ بات کہ اس نے فتویٰ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. پہلے بھی جب کسی نے اس سے سوال کیا تو اس نے سوال کا رخ ہی موڑ دیا. میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ ہمارا سوال یہ نہیں کہ اس نے فتویٰ دیا تھا یا نہیں دیا, ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اس نے فتویٰ دیا جس کی طباعت ہو چکی ہے, امبیٹوی جس کو لکھ رہا ہے کہ وہ شائع ہو چکا ہے, ہمیں وہ دکھاؤ کہ گنگوہی کی کس تصنیف میں ہے. اگر ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو پھر امبیٹوی کو کذاب اعظم کہنا پڑے گا. اب رہی اگلی بات کہ اس نے فتویٰ دیا تھا یا نہیں دیا تھا, ہرگز نہیں دیا تھا. اس کی جرت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو انگریز کے چرنوں میں بیٹھنے والا تھا, اس کا مدرسہ ان کی کرنسی پہ چلنے والا تھا. وہ کس طرح انگریز کے خلاف اور خصوصاً انگریز کا لگایا ہوا عہدہ جو قادیانی تھا غلام احمد, اس کے خلاف کس طرح فتویٰ دے سکتا تھا؟ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں تو امام احمد رضا دے سکتے ہیں, کیونکہ امام احمد رضا کسی اور کے در کے ٹکڑے نہیں کھاتے, وہ اپنے نبی کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں. جب ان کو کسی نے کہا تھا کہ ریاست نان پارا کی جو امیر ہیں ان کی مدح کر دیں, تعریف کر دیں, کوئی قصیدہ لکھ دیں, آپ کے ادارے کے لیے وہ تعاون کر دیں گے, قربان جاؤں امام احمد رضا پہ لاکھوں سلام ان پہ. امام احمد رضا نے جواب دیا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نانے, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کسی میں اور کی تعریف کروں. امام احمد رضا کو زبان ملی ہے تو وہ رسول اللہ کی تعریف کے لیے ملی ہے. امام احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو حضور کی تعریف میں چلتا ہے, حضور کے دشمنوں کے خلاف چلتا ہے, قادیانیوں کے خلاف چلتا ہے, بد مذہبوں کے خلاف چلتا ہے. یہ امام احمد رضا غیرت کر سکتے ہیں, گنگوہی کے اندر کہاں ہمت ہو سکتی؟ اس نے جو جواب دیا پہلے وہ سنیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کسی پر الزام ثابت کرنے کے لیے نا دو طریقے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تو جس پر الزام ہے جو مجرم ہے وہ خود اقرار کر لے, ٹھیک ہے, یا دو ثقہ اس کی گواہی دے دے کہ ہاں بھائی ایسا ہوا تھا, ایسا واقعہ تھا, ٹھیک ہے نا. یہ دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو, کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں طریقوں سے ابھی میں ثابت کرتا ہوں. جی جی بتائیں. ایک تو فیض احمد اویسی نے, اس کے رسائل اویسیہ ہیں جلد نمبر 7 ہے, اس کے اندر غلام فرید چاچڑا والوں پر جو اعتراض تھا کہ اس نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی, وہاں اس نے لکھا کہ جب مرزا قادیانی خود تکفیر کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کے بعد کسی رکن دین کی کیا حیثیت؟ تو معلوم ہوا کہ مجرم جب خود اقرار کر لے تو پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ مولا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے میری تکفیر کی, ٹھیک ہے نا.
اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا تھا 2 سکہ کوئی گواہی دے دے تب بھی دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تو سکہ میرے ہاں تو نہیں ہے، بہرحال آپ کے یہاں سکہ ہے. اور ظاہر ہے کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ رشیدیہ کے تحت برہانی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جدلی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں جلدی طریقے اختیار کر رہا ہوں. تو آپ کے سکہ ہیں اجمل سنبلی، انہوں نے رد سیف یمانی صفحہ نمبر 23 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی تکفیر اور تذلیل کرنا بری بات ہے تو خدا کابل دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مولانا تھانوی مولانا رشید گنگوئی نے مرزا قادیانی کو ظالم مذل کر اس کی تکفیر کی ہے. دوسری گواہی آپ کے مظہر عادت حکمت علی رضوی کی ہے، رد معنت کے اندر صفحہ نمبر غالباً 122 بنے گا. میں صفحہ مدرسے جا رہا ہوں، اور بھی ہوگا. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مولانا گنگوئی نے قادیانی کی تکفیر کی ہے. اور تیسری گواہی غلام حسن سیالوی کے دے دیتا ہوں بارات اکابر کی، جس میں کہتے ہیں کہ تمام دیوبندی تمام موجبہ کلیہ کا سور ہے. تو جب تمام دیوبندی میں مولانا گنگوئی صاحب بھی شامل ہے اور ظاہر موجبہ کلیہ کو توڑنے کے لیے یا اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے کوئی سارے بجزیہ چاہیے وہ آپ پیش کریں گے. تو یہ دونوں طریقوں سے سامعین آپ نے دیکھا کس قدر اس نے سوال کو الٹ دیا. سوال تو یہ تھا کہ جو کفر کا فتویٰ شائع ہو چکا ہے، جس کی تباہت ہو چکی ہے، وہ ہمیں دکھاؤ. لیکن اس نے ہیرا پھر یہ کی کہ گنگوہی نے کفر کا فتویٰ دیا اور ایسے دلائل دیے جن کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں، بالکل غلط جھوٹ پہ مبنی. یہ جو علماء اہل سنت کی طرف باتیں منسوب تھیں، ان کا ہم بعد میں جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان سب کی بنسبت اس معاملے کے اندر، یعنی گنگوہی نے قادیانی کو کافر کہا یا نہیں کہا، اس معاملے کے اندر ہمارے نزدیک تم سب سے زیادہ سکھا ہو. چونکہ ہمارے خصم تم ہو، مد مقابل تم ہو، ہم تمہاری دلیل کو سب سے آگے رکھیں گے. آئیے اسی کوڈو کی تعریف سے ہم بتاتے ہیں کہ گنگوہی نے قادیانی کو کافر کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اس کی تحریر نیٹ پہ موجود ہے، 2015 کی تحریر ہے، جس کے نیچے لکھا ہوا ہے ساجد خان نقشبندی. آپ اس تحریر کو پڑھیے اور فیصلہ کیجیے کہ یہ کس قدر جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جھوٹ چھپ نہیں سکتا، کسی نہ کسی راستے سے واضح ہو جاتا ہے. لکھتا ہے الحمدللہ مرزا قادیانی کی تکفیر کا سب سے پہلا اعزاز علماء دیوبند کو حاصل ہوا، مگر برا ہو تعصب کا کہ اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے. بہرحال علماء لدھیانہ کی اس تکفیر کے بعد وہ محتاط علماء جو مرزا قادیانی کے عقائد کے بارے میں تردد میں تھے، وہ مولانا گنگوہی کے پاس گئے اور انہیں دونوں طرف کی صورتحال بتائی. مولانا گنگوہی نے اب تک چونکہ خود مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس لیے دونوں طرف کی صورتحال دیکھنے کے بعد علماء نے فتویٰ تکفیر میں جس احتیاط اور ذمہ داری کا درس دیا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی تکفیر سے بوجہ احتیاط انکار کیا اور اس سلسلے میں اپنا محتاط موقف علماء لدھیانہ کو بھیجا، جس کی چند اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں. اب اس میں واضح کہہ رہا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی تکفیر سے بوجہ احتیاط انکار کیا. یعنی جب اس کو کہا گیا کہ علماء نے قادیانی کو کافر کہہ دیا ہے، تم کہو، کہتا میں نہیں کرتا، انکار کر دیا. اب آگے سنیے. اور اس سلسلے میں اپنا محتاط موقف علماء لدھیانہ کو بھیجا، جس کے چند اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں. وہ کتاب براہین احمدیہ کے بعد اقوال میں کچھ خلجان ہوتا ہے، مگر تھوڑی سی تعویل سے اس کی تصحیح ممکن ہے. لہذا آپ جیسے اہل علم سے بہت تعجب ہے کہ ایسے امر متبادر المعنی کو دیکھ کر تکفیر و ارتداد کا حکم فرمایا. اگر تعویل قلیل فرما کر اس کو اسلام سے خارج نہ کرتے تو کیا حرج تھا. لیکن جی کافر کہنا تو دور کی بات ہے، گنگوہی صاحب علماء کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تھوڑی سی تعویل کر لیتے، میرے یار کو بچا لیتے. کیوں تم نے اس کو کافر کہا؟ تم پہ تعجب ہو رہا ہے، تم پہ حیرانگی ہو رہی ہے. حضرت جی یہ خود آپ نے لکھا ہے، ساجد خان اور اس کے ماننے والوں، غیرت ہے تمہارے اندر. تمہارا گرو نانک خود کہہ رہا ہے کہ گنگوہی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا. یہی چیز ہم چیختے ہیں کہ نہیں دے سکا وہ. اگرچہ ہمارا سوال یہ نہیں ہے، سوال اور ہے. یہ تم نے جو کذب بیانی سے کام لیا، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں اور تمہاری تعریروں سے دے رہے ہیں. آگے دیکھیے. تکفیر مسلم کو ایسا سہل امر نہیں کہ ذرا سی بات پر کسی کو جھٹ کافر کہہ دیا جائے. حضرت گنگوہی کا تفصیلی خط ہم عکس کی صورت میں دے رہے ہیں، اس سے ملاحظہ فرمائیں. گویا مولانا گنگوہی کے نزدیک علماء لدھیانہ نے براہین کی جن عبارات کو کفریہ قرار دیا، اس میں تعویل کی گنجائش تھی. اور فقہا کا یہ قاعدہ ہے اگر کسی کی بات میں 99 احتمالات کفر کے ہوں، ایک احتمال اسلام کا، تو اسلام کے احتمال کو ترجیح دی جائے گی. اس اصول کو مولوی احمد رضا خان صاحب نے تمہید ایمان میں نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی مثالیں دے کر اس کی توضیح بھی کی ہے. تو اگر مولانا گنگوہی نے محتاط علماء کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس دور میں مرزا قادیانی کی تکفیر سے انکار کیا تو کیا گناہ کیا؟
مطلب یہ جرم ہی نہیں ہے، گنگوہی نے قادیانی کو کافر نہیں کیا تو یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ بڑا ثواب کا کام کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جہنم ملے گی جو تمہارا نصیب ہے۔ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے، ادھر کہتا ہے کہ اس نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اب یہ تیری تحریر ہے، ہم تیری بات کو مانیں یا کسی اور کی بات کو مانیں، ہمارا جھگڑا تم سے ہے، تمہاری بات زیادہ قابل التفات ہوگی جس میں تم واضح کہہ چکے ہو کہ اس نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ اب اگلی بات یہ کہ اس نے احتیاط کی بنا پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں قادیانی نے تو گنگوہی کے مرنے سے 15-20 سال پہلے اعلان نبوت کیا تھا۔ 15-20 سال کے اندر گنگوہی کی تحقیق مکمل نہ ہو سکی، چلو اس وقت نہیں دیا، بعد میں کر دیا ہے، کوئی ایک تحریر لاؤ ہمارے سامنے رکھو۔ تم جو ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ فتویٰ وقوع کذب اس کی کسی تالیف کے اندر دکھاؤ، تصنیف کے اندر دکھاؤ، تو تم تو لکھ چکے ہو کہ اس کی طباعت ہو چکی ہے، تو ہمیں لا کے دکھاؤ نا۔ 15-20 سالوں کے اندر کب اس کی تحقیق مکمل ہوئی، کب اس نے قادیانی کو کافر کہا؟ ہرگز نہیں۔ اب دوسرا حوالہ انہی کے گھر کا، وہ بھی سن لیجئے۔ جامعہ بنوریا کا فتویٰ نیٹ پہ موجود ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، سوال سنیے۔ السلام علیکم، کتاب المحنت کے صفحہ 86 پر یہ لکھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ ایک بریلوی صاحب کا اعتراض ہے کہ المحنت میں غلط حوالہ دیا گیا ہے اور مولانا رشید صاحب کا ایسا کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں، تو برائے کرم مجھے مولانا رشید صاحب کے فتوے کا حوالہ دے دیں کہ انہوں نے کہاں قادیانی کو کافر کہا ہے۔ اب اس نے بھی وہی سوال کیا ہے کہ المحنت کے صفحہ نمبر 86 پہ موجود ہے گنگوہی نے قادیانی کو کافر کہا ہے، حوالہ دو۔ یہ نہیں مطالبہ کہ کافر کہاں ہے یا نہیں کہا، یہ کہتے ہیں حوالہ دو، کس کتاب کے اندر ہے، جو ہمارا سوال ہے کہ کتاب دکھاؤ۔ آگے جواب کیا ہے وہ جواب سنیے ذرا۔ کتاب باقیات فتاوی رشیدیہ میں مرزا قادیانی کے بارے میں حضرت مولانا گنگوہی کے فتاوی موجود ہیں جن کی عبارت درج ذیل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ ان تعویلات فاسدہ اور حفوات باطلہ کے من جملہ دجالوں کذابوں کے خارج از طریقہ اہل سنت و داخل زمرہ اہل احوا ہے، اور اس کے اتباع بھی مثل اس کے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کلمات و دعاوی جہاں تک مجھے معلوم ہوئے بے شک موجب فسق اور قطعاً فاسق و ضال و مضل اور داخل فرق ہائے مبتدعہ و اہل ہوا ہے۔ اس سے اور اس کے پیروان سے ملنا ہرگز ہرگز جائز نہیں، اور جو لوگ اس کی تکفیر کرتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ یہ جملہ سمجھیے، جو لوگ اس کی تکفیر کرتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، مطلب میں تکفیر نہیں کرتا، میں اس کو بدعتی کہہ رہا ہوں، اہل ہوا میں سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی تکفیر نہیں کرتا۔ یہ تمہارا فتویٰ ہے، تمہارے گھر کا حوالہ ہے، بتاؤ۔ یوسف بنوری خود لکھ رہے ہیں کہ گنگوہی نے قادیانی کو کافر نہیں کہا، فاسق کہا ہے، ضال مضل کہا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا۔ تمہارے گھر کی 2 گواہیاں جو سب سے زیادہ ثقہ، بلکہ ایک گواہی تو کسی کوڈو کی اپنی ہے جو موجود ہے آج بھی نیٹ کے اندر، جس میں یہ واضح کر چکا ہے کہ گنگوہی نے قادیانی کو کافر نہیں کہا تھا۔ اور یہی حوالہ ایک اور دیوبندی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، سماعت فرما لیجئے۔ فتاوی ختم نبوت جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 208 پہ لکھتا ہے، یہ جواب صحیح ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ ان تعویلات فاسدہ اور حفوات باطلہ کے من جملہ دجالوں کذابوں خارج از طریقہ اہل سنت و داخل زمرہ اہل ہوا ہے، اور اس کے اتباع بھی مثل اس کے ہیں فقط، واللہ تعالی اعلم۔ نیچے لکھا ہوا العبد رشید احمد گنگوہی۔ اب اس کتاب میں بھی واضح کیا گیا کہ اس نے کافر نہیں کہا ہے، تو کیسے یہ حق چھپا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ باقی رہی یہ جو تم نے کس بیانیاں کی ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ ایک طرف بات تھی مرزا قادیانی کی، وہ بھی میرے سامنے ابھی کتاب نہیں آئی کہ اس نے کیا لکھا ہے، لیکن مرزا قادیانی جتنا بڑا دجال ہے اس سے بڑا تو ہے۔ تیری تحریر سے جب واضح معلوم ہو گیا، ہمارا خصم تو ہے، مد مقابل تو ہے، جب تو کہہ رہا ہے کہ گنگوہی نے قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا، ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار بھی تیری ہے اور گردن بھی تیری ہے، ہم نے چلا دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو علماء اہل سنت کی بات کی ہے، بالکل جھوٹ سے کام لیا گیا ہے، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیے رد سیف یمانی مولانا اجمل سنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ دیا، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر صاحب سیف یمانی کا یہ عقیدہ ہو کہ تضلیل و تذلیل کرنا مطلقاً اہل باطل ہی کا کام ہے، تو پھر وہ اکابر دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ
کے حق میں کیا کہیں گے جو روافض، خوارج اور قادیانی وغیرہ کی تدلیل و تزلیل و تکفیر کرتے ہیں؟ ان کے اس نظریے سے وہ سب ان کے اعتقاد میں اہل باطل ہیں۔ تو یہاں پر یہ واضح نہیں لکھا گیا کہ گنگوہی نے قادیانی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ یہاں بلاغت کی ایک اصطلاح لف نشر مرتب سے کام لیا گیا ہے۔ اہل علم تو جانتے ہیں، اس کودو کو کیا پتا کہ لف نشر مرتب کیا ہوتی ہے، لف نشر غیر مرتب کیا ہوتی ہے۔ لف نشر مرتب کا یہ ہے کہ پہلے چند لوگوں کا نام ذکر کیا جائے، پھر ان کا بالترتیب کام ذکر کیا جائے۔ جس کا نام پہلے ہو اس کا کام پہلے لکھا جائے، جس کا نام دوسرے تیسرے نمبر پہ ہو اس کا کام بھی دوسرے تیسرے نمبر پر لکھا جائے۔ تو پہلے نام گنگوہی کا لیا گیا، گنگوہی کا کام پہلے ذکر کیا کہ ان فرقوں کی تضلیل و تزلیل و تکفیر کرتے ہیں، یعنی تضلیل کون کرتا ہے؟ وہ گنگوہی کرتا ہے، تکفیر جو ہے وہ دوسرے دیوبندی کرتے ہیں۔ تو اب اس میں مولانا اجمل سنبلی نے لفظ نشر مرتب سے کام دیا، یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ گنگوہی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، بلکہ وہ واضح کر رہے ہیں کہ گنگوہی نے تدلیل و تزلیل کی ہے اور باقی جو ہے انہوں نے تکفیر کی ہے۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیے، دوسرا راد المحنت مولانا حشمت علی خان صاحب کا۔ اب اس میں دیکھیں کیسے اس نے کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 99 ہے میرے پاس۔ میں کہتا ہوں یہ سب ٹھیک ہے، بے شک دیوبندیوں نے مرزا قادیانی پر کفر کے فتویٰ دیے اور وہ چھپ کر شائع بھی ہوئے، مگر اس سے دیوبندیوں کا کفر کس طرح اٹھ گیا؟ یعنی حقیقت دیکھی جائے تو اس میں بھی کوئی انہوں نے واضح نہیں کیا۔ 26ویں سوال کے جواب میں یہ لکھ رہے ہیں، معنت کا جو 26واں سوال ہے اس کا رد کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، جیسے بلا قصد کوئی کر چلو یار چھوڑو اس بات کو، ہم مان لیتے ہیں کہ سارے دیوبندیوں نے کفر کے فتوے دیے ہیں، چھپے بھی ہیں، لیکن اس سے ان کا کفر کیسے اٹھے گا؟ ان دیوبندیوں کی گستاخیاں کیسے اٹھیں گی؟ تو یہ تو بلا قصد ٹالنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا کفر کیسے اٹھا ہے، کس طرح اٹھ سکتا ہے؟ تم تو ان گستاخیوں کی وجہ سے اب بھی اسی حکم میں ہو، انہی گستاخوں کے اندر شامل ہو، بتاؤ تمہارا کفر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بھی کہیں واضح نہیں کیا گیا کہ گنگوہی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا فیض احمد اویسی کے رسائل کا حوالہ دیا، اس میں بھی یہی کہا کہ تمام دیوبندیوں نے مرزا کو کافر کہا ہے۔ بھائی تمام اجتماعی حکم ہے، عمومی حکم ہے۔ عمومی حکم کس نے آپ کو کہا کہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہر فرد، بلکہ یہ ضابطہ ہے، فقہ میں بھی ہے، منطق میں بھی ہے، بلاغت کے اندر بھی ہے، اصول کے اندر بھی ہے، لیکن اکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب اکثر نے کوئی کام کیا ہو تو کہتے ہیں سب نے کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد نے کیا ہو۔ اسی طرح دیوبندی اکثر جو کفر کا فتویٰ دے چکے تھے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ سب دیوبندیوں نے کیا ہے، اس سے ہر فرد نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ مطلب کسی سنی کی ایک کتاب سے بھی واضح اور صراحت کے ساتھ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ انہوں نے لکھا ہو کہ گنگوہی نے مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے۔ یہ اس کے جھوٹ تھے۔ ہم آخر میں اپنے سوالات پھر دوہرا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ الشہاب الثاقب کے صفحہ نمبر 99 پہ جو دو کتابیں گھڑی ہیں تمہارے حسین احمد ٹانڈوی نے، ایک کا نام فضیلۃ الاولیاء اور دوسری کا نام بدایت الاسلام رکھا، کائنات میں اس کا وجود دکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر یہ جو المحنت کے اندر موجود ہے کہ گنگوہی نے قادیانی پر کفر کا فتویٰ دیا اور اس کی تباعت ہو گئی اور وہ شائع ہو چکا، ہم کہتے ہیں جہاں تباعت ہوئی ہے وہ ذرا ہمیں دکھاؤ، کس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ کتاب لا کے دکھاؤ۔ ہمارے سامنے یہ تبصرے نہ کرو کہ اس نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تمہاری تحریروں سے واضح کر چکے ہیں کہ گنگوہی نے قادیانی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔